ائمہ ان کے لحاظ سے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی وہ عبارت لکھی ہے۔ یہ فارسی تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 214 پر کہ حضرت امیر و ذریت طاہرہ او، حضرت امیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی انداز ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر کہہ کے لکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی طرح لکھا حضرت امیر کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ذریت طاہرہ او، اور آپ کی اولاد پاک بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اورا تمام امت بر مثال پیرانو مرشداں می پرستن، تمام امت انہیں کس طرح مانتی ہے؟ لکھا کہ تمام امت آپ کی اولاد کو پیر و مرشد کی طرح مانتی ہے، پیر و مرشد کی طرح۔ فتاوی رضویہ کے اندر جو اس کا ترجمہ ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 576 یہی عبارت تحفہ اثنا عشریہ کے لکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تحفہ اثنا عشریہ میں فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتی ہے، پیروں اور مرشدوں کی طرح مانتی ہے، اور امور تکوینیہ یہ اب جو بعد کی نسل اسماعیل دہلوی اور پھر آگے جو ویسے تو شاہ عبدالعزیز انہیں اپنے اکابر قرار دیتے ہیں، لیکن شاہ عبدالعزیز کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ وہ امور تکوینیہ را با ایشاں و بستمی داند، کہ ساری امت امور تکوینیہ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے ان ائمہ طاہرین سے وابستہ مانتے ہیں۔ امور تکوینیہ یہ ساری ہے حاجت روائی، یہ ہے مشکل کشائی، تکوین کہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، امور تکوینیہ کو ان سے وابستہ مانتے ہیں، اور ساتھ و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام ایشاں رائے جو معمول گردیدہ۔ اعلی حضرت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے نام فاتحہ، درود اور صدقات کا معمول ہے کہ ان کے نام کی منت مانتے ہیں اور نظر مانتے ہیں، چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملات، جیسا کہ سارے ولیوں کے لحاظ سے یہی معاملہ ہے کہ ان کے لیے ختم شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو جو غیر مقلدین سارے اپنا علمی رشتہ ان کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے اپنی موجودہ سوچ سے اور پلٹ کر ختم درود والا وہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ، حاجت روائی، مشکل کشائی جو اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف عظمت اور برکت کے لحاظ سے یہ بات واضح ہوئی کہ رب ذوالجلال نے ان ائمہ طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم کو اتنی برکت سے نوازا ہے کہ جہاں یہ دفن ہیں، جہاں ان کے قدم لگے، خود جہاں جلوہ گر ہوئے وہ مقامات تو وہ مقامات رہے، صرف ان کا نام لینے والا بشرطے کہ ہو معتقد اور ہو صحیح العقیدہ تو رب ذوالجلال ان کی نام سے بھی مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ اب اس پر آگے دلائل کا ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بحث ہے یہ ہیں کون کون، انہیں امام ماننے کا معنی کیا ہے، ہم کیا مانتے ہیں، دوسرے کیا مانتے ہیں، ہم انہیں
امام مانتے ہیں تو ختم نبوت کا انکار نہیں ہوتا، مگر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے دوسرے جب انہیں امام مانتے ہیں تو انہیں نبی مانتے ہیں۔ تمہارے سامنے ہوگا گزشتہ سال سندھ اسمبلی میں ناصر حسین رافضی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں کی ماں، یہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ آج بھی موجود ہے، نبیوں کی ماں۔ تو یہ ہے وہ حملہ کہ قادیانی ایک نبی مانے تو مرتد اور کافر، اور وہ کون سے نبی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی امی جان ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سیدہ فاطمہ خود سرکار کے بعد ہیں تو پھر اولاد بھی بعد میں ہی، تو اس لیے یہ جاننا کہ امام کا معنی کیا ہے، ماننا ہے امام، مگر وہ نہیں ماننا کہ ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، وہ نہیں ماننا کہ قرآن کا انکار ہو جائے۔ یہ غوثوں کے غوث، یہ کتبوں کے کتب، ان کے مزارات کا ایریا بھی بڑے بڑے محدث ہاتھ باندھ کے پہنچے تو مشکلیں حل ہو گئی، مگر ان میں سے کوئی بھی مرتبہ نبوت پر نہیں تھا۔ وہ حضرت مولا علی ہو، حضرت امام حسن ہو، حضرت امام حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہم، یا بعد کے ائمہ، ان کی شان فضیلتیں بہت بڑی ہیں، لیکن امامت یہاں پر نبوت کے معنی میں نہیں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ آؤ چلے پھر گولڈا شریف چلتے ہیں، آؤ چلیں پھر بریلی شریف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے اعلی حضرت کے دو فتاوا ہر عالم کو وہ یاد ہونے چاہیے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو اصطلاح ہے 12 امام اور 14 معصوم والی، کہ اس کا کس عقیدے سے ٹکراؤ ہے۔ اور میں نے خطبے میں جو پڑھا، یہ بھی سب سے درخواست ہے کہ یہ درود شریف اگر آپ سارے ہی پڑھنا شروع کر دیں تو پھر رفض کی جڑیں خود بخود کٹ جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، کہ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ایسے ہی خاتم المعصومین بھی ہیں۔ آپ کے بعد ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، کروڑوں شانوں والے ہیں، مگر آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں انسانوں میں، کیونکہ آپ آخری معصوم ہیں، آپ آخری معصوم ہیں۔ اب دیکھیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے اندر آپ نے اس حقیقت کو واضح لفظوں کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 29 کے 218 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بہت سے سوالوں کا جواب ہے، اور اس میں آپ نے اہل سنت کے اندر کچھ لوگوں کی رائے کا بھی رد کیا۔ اصل ائمہ کے اس بات کی جو حدیث ہے وہ بخاری شریف میں ہے، اور بخاری شریف کے علاوہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتاوی مہریہ میں، وہ جن کی تصفیہ ہے ان کا ہی فتاوی مہریہ ہے، اس کے اندر آپ نے جب سوال کیا گیا کہ کیا 12 اماموں کی کوئی دلیل ہے، تو آپ نے فرمایا چنانچہ در بخاری بروایت جابر بن سمرہ آمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ نے سنن ابی داؤد کی حدیث پیش کی، پھر اس کے بعد مختلف احادیث جو ہیں وہ ذکر کی، تو بخاری میں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اس کے اندر حدیث نمبر 7222 ان جابر بن سمرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون 12 امیرا، کہ مستقبل میں 12 امیر ہوں گے، 12 امیر،
اور ساتھ اگلی روایت میں کلہم من قریش، اور وہ قریش سے ہوں گے۔ دوسری حدیث شریف جو ہے اس میں ہے وَلَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ 12 خلیفہ، 12 خلفاء ہوں گے۔ پہلے لفظ امیر اور اس حدیث میں لفظ خلفاء، اور ساتھ لا يزال امر الناس ماضیا ما والیہم 12 رجلا، وہاں 12 مرد، یہ 3 جدا جدا الفاظ ہیں۔ اب روافض جس وقت 12 امام کا حوالہ دیتے ہیں تو ہماری یہی حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ یہ سنیوں کے کتابوں میں بھی موجود ہے 12 کا تذکرہ اور 12 امام۔ اور یہ میں نے وہ جو شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار تھا ہمارا کڑیاں والا، جس کی وجہ سے آج بھی باطل کے ایوانوں پہ زلزلہ ہے، وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ دیوبندیوں وہابیوں کے لحاظ سے اپنے لوگوں کو متنبع کرنا آسان ہے، لیکن ان کے لحاظ سے ہماری حدود اتنی مشترکہ ہیں جدا جدا، حق باطل کا فرق ہے مگر الفاظ مشترکہ ہیں۔ من لفظ امام ہم بھی بولتے ہیں، لفظ امام وہ بھی بولتے ہیں، ہم لفظ امام بول کے غوث کتب ولی لیتے ہیں، وہ لفظ امام بول کے نبی مراد لیتے ہیں کہ 12 نبی۔ ابھی میں ان کا اس بارے میں جو نظریہ انہی کی کتابوں سے بیان کروں گا۔ تو اس واسطے سنی یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ ان کو 12 امام نہ کہو، لیکن سنی کہے گا یہ 12 امام ہیں اور جو ماننے کا حق ہے ہم ہی مانتے ہیں، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ اگرچہ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے 12 فکس کس دلیل سے کیے ہیں، ہمارے نزدیک تو اس نسل پاک میں جو آئے وہ سارے ہی امام ہیں۔ میں ایک تمہید آپ کے سامنے پہلے رکھ لوں تاکہ بات کی سمجھ آ جائے۔ ایک ہے امامت بمعنی ولایت، امامت بمعنی، ایک ہے امامت بمعنی خلافت، اور ایک ہے امامت بمعنی نبوت۔ یہ تینوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ امامت بمعنی ولایت، امامت بمعنی خلافت، اور امامت بمعنی نبوت۔ روافض جو ہیں ان کے نزدیک امامت یا تو نبوت کے برابر کا رینک ہے یا اوپر کا ہے۔ یہ ابھی میں ان کے حوالہ جات پیش کروں گا کہ امامت ان کے نزدیک کتنا اونچا منصب ہے، اور اس میں انی جاعلک للناس اماما، اس طرح کی آیات پڑھ کے وہ کہتے ہیں یہاں بھی تو نبی کو بھی تو امام کہا گیا ہے، تو پھر امام نبی ہوتا ہے، اور ہم انہیں نبی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ان کا قول ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جو حدیث ہے 12 امراء والی یا 12 خلفاء والی، یا کہیں اماموں کے لفظ بھی ہوں، تو وہ امامت بمعنی خلافت ہے، اور اس میں 12 متصل ماننا ضروری نہیں کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، بلکہ ان 12 کا قیامت تک پورا ہونا ضروری ہے۔ قیامت تک، یعنی قیامت تب آئے گی جب وہ 12 خلفاء جو زمین کو عدل سے بھریں گے وہ مکمل ہوں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ تو اس بنیاد پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ لکھے کہ اطیعوا الرسول کے مرتبہ تک، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا اولی الامر تک تو ہم امامت کا مطلب مان سکتے ہیں، لیکن اس کو درجہ اطیعوا الرسول نہیں دے سکتے۔